بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاب ملنے کا وظیفہ، خیر و برکت کا وظیفہ اور رزق میں برکت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے 3 چیزیں میرے نبی نے بتلائی ہیں۔ اب وہ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی ختم کر دیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ بول چال ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، تعلقات ختم کیے ہوئے ہیں، تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے رزق میں کمی کی۔ اب لوگ اس کے اوپر یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی وہ تو ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، آپ ان سے مل لیں۔ اگر وہ نہیں ملتے تو پھر آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، آپ کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں جی میں نے کوشش کی تھی ملنے کی، انہوں نے نہیں مجھ سے ملے۔ لیکن قطع تعلق کی بالکل، کہ اگر کہیں آمنا سامنا ہو جائے کسی شادی پہ یا کہیں دعوت پہ تو ان کے ساتھ منہ پھیر لینا اور بات نہ کرنا، کسی قسم کا رابطہ نہ رکھنا، تو یہ چیزیں انسان کے رزق میں، برکت میں، ہر چیز میں تنگی پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے رزق کو بڑھاتی نہیں، کم کرتی ہے۔ دوسری چیز یہ والدین کے حق میں دعا کرنا۔ میرا نہیں خیال کہ 100 میں سے شاید 70-80% لوگ ایسے ہوں گے جن کے والدین حیات ہیں۔ جو مرحومین ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو کر ہی لیتا ہے انسان ان کے لیے تو دعا، لیکن جو حیات ہیں ان کے لیے، ان کی بیماری، اگر بیمار ہے تو ان کی صحت کے لیے دعا کرنا، کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے دعا کرنا، پریشان ہے کسی وجہ سے تو اس کے لیے دعا کرنا۔ تو اگر کوئی انسان 100 میں سے 70% میرا خیال ہے کہ لوگ شاید نہیں کرتے ہوں گے اپنے، اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے انسان کے رزق میں کمی کی، اور اس کا رزق نہیں بڑھتا۔ لوگ پریشان ہوتے جی ہمیں جابس نہیں ملتی، ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، اور شاید میں نے بہت دفعہ یہ چیز اپنی ویڈیوز میں کہی بھی ہے اور بتلائی بھی ہے کہ جب انسان صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، اساتذہ، ٹیچرز کے لیے، ان سب کے لیے انسان اگر دعا نہیں کرتا، صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جب انسان اپنی دعا میں سب کو شامل کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، اساتذہ کو، دوست احباب، سب کو، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور اس کی جو بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ جلد سے جلد پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہو، لیکن یہ دوسری چیزیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس میں کمی کوتاہی ہو رہی ہو، تو کوشش کیا کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سے کی زندگی کو پڑھیں، آپ سے کی سیرت کو پڑھیں، آپ سے کی زندگی کے اوپر چلیں۔ میری اکثر ویڈیوز، یہ تو وظائف تو میں ابھی آپ کو بتانا شروع ہوں نا، پہلے ویڈیوز میری ساری آپ سے کی سیرت کے اوپر ہے، آپ سے کی زندگی کے اوپر ہے۔ میرے نبی نے ہر چیز سکھلائی ہے کہ کیسے رہنا ہے، کیسے کس کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو ہر چیز میرے نبی نے سکھلائی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم لوگ اس سب چیزوں سے دور ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے کا۔ ہمیں بس یہ ہے کہ جی کوئی پھونک مار دے اور ہمارا کام ہو جائے، اور بس ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ کتاب پڑھنے کی، نہ نبی کی سیرت پڑھنے کی، نہ ان کی زندگی کو دیکھنے کی، نہ ان کی جو پریشانیاں مشکلات آئیں اس میں انہوں نے کیا کیا۔ ایک ایک چیز میرے نبی نے سکھلائی ہے، لیکن مسئلہ اصل میں صرف اتنا سا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، نہ سننے کی توفیق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کریں، ٹھیک ہے۔ ساتھ نماز ٹھیک ہے، فرض ہے، ضروری ہے، ذکر اذکار بھی ضروری ہے، لیکن یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نہیں بول رہے، یا اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے، یا ان کے لیے اچھی خیر خواہی نہیں کرتے، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے رزق میں کمی کی یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔